نبی کی زندگی دیکھیے پیارے، آقا کریم کی زندگی دیکھو، ہمارے گھروں کے حالات۔ ایک دن نا میرے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چلنے لگی، بات ہی بات میں، اور اس روایت کو بیان کیا گیا میرے نبی بستر پہ لیٹے ہوئے تھے۔ کہاں لیٹے ہوئے تھے؟ بستر پہ آرام فرما رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے، فرماتی میں گھر کے اندر بیٹھی تھی، اچانک نا دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ بجا، فرماتی میں گئی دروازہ کھولا، جیسی دروازہ کھولا نا ایک بوڑھی عورت آئی اور یوں آنکھوں پہ ہاتھ اس کا آ کے کہنے لگی، عائشہ تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا ہے؟ فرماتی جیسی اس خاتون نے اتنا کہا نا، عائشہ تیرا گھر والا نظر نہیں آ رہا ہے، فرماتی نبی بستر پہ آرام فرما رہے تھے، وہ آواز میرے نبی کے کانوں تک پہنچی، اور فرماتی فوراً سرکار بستر سے اٹھے اور اپنے کپڑے سنبھالے باہر آ گئے۔ جیسی اس عورت کو دیکھا میرے نبی نے ہاتھ پکڑا، بٹھایا، بٹھانے کے بعد فرمایا، عائشہ گھر میں کچھ ہے؟ فرماتی گھر میں کچھ کھجوریں تھی، میں نے پیش کر دی۔ پھر نبی نے فرمایا اور کچھ ہے؟ فرمایا دودھ تھا، وہ بھی میں نے دے دیا۔ پھر فرمایا اور بھی کچھ ہے؟ میں نے کہا حضور کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ پھر آقا نے فرمایا اور کچھ ہے؟ حضور ایک چادر بھی ہے، نہیں چادر، میرے نبی نے فرمایا وہ بھی لے آؤ۔ فرماتی نبی نے سارے سامان لے کے اس بوڑھی عورت کے گود میں رکھ دیا۔ بہت توجہ سے میری بات سننا، اس بوڑھی عورت کی گود میں رکھ دیا۔ فرماتی جب وہ جانے لگی نا، میرے نبی پیار سے بات کرتے جاتے، پیچھے پیچھے چلتے جاتے، فرماتے خاتون گئی، نبی گئے، بستر پہ لیٹے، اور آقا کریم نے یوں دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے۔ فرماتی حضرت عائشہ میں صحن میں تھی، نبی کمرے کے اندر تھے، اور سرکار جب روئے نا ہچکی بھر کے، مجھے آقا کریم کے رونے کی آواز باہر آ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا کہ وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، لیکن اس وقت فرماتی میں پہلے سوچ رہی تھی نبی سے پوچھوں گی کہ یہ خاتون کون ہے جس کے لیے نبی نے اتنا سب کچھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتی میں باہر بیٹھی تھی، نبی کے اندر سے رونے کی آواز آئی، عائشہ صدیقہ فرماتی میں برداشت نہ کر سکی، فرماتی میں نے چھلانگ لگائی، نبی کے بستر پہ پہنچی، اور فرماتی جب میں نے جا کے نبی کے دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹائے نا، آقا کریم کا چہرہ پورا آنسو سے تر ہو چکا تھا، سرکار بڑے درد کے ساتھ رو رہے تھے۔ میں نے جیسے جا کے نبی کے ہاتھ اٹھائے اور اپنی گود میں مصطفیٰ کا سر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا تھا اے محبوب بتا تو صحیح کس بات نے رلا دیا ہے، بتا تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ تم بھی پوچھنا چاہتی تھی نا یہ خاتون کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ فرماتی میں چپ ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد آقا فرماتے ہیں عائشہ یہ جو بوڑھی آئی تھی یہ کوئی اور عورت نہ تھی بلکہ یہ میری خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی۔ آج میں نے اس کو دیکھا ہے تو مجھے خدیجہ کی یاد آ گئی ہے، آج جب یہ واپس گئی ہے تو مجھے خدیجہ کی یاد نے رلا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا حضرت عائشہ صدیقہ سنتی ہے، کہتی آقا آج بھی آپ کو اپنی بیوی کی یاد آتی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تھا ہاں عائشہ کیوں یاد نہ آئے، مجھے آج بھی خدیجہ کا وہ دن یاد ہے کہ تم میرے نکاح میں تباہی ہو، جب اسلام پھل پھول گیا تھا تم نے میرے چوکھٹ کا تب قدم رکھا ہے جب ہر نعمت ہمارے دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی تھی، لیکن خدیجہ وہ ہے اس نے اس وقت میرے لیے دروازہ کھولا تھا جب سارے زمانے نے محمد کے لیے دروازہ بند کر دیا تھا، اس وقت خدیجہ نے میرا ساتھ دیا تھا جب سارے زمانے نے ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنے کے بعد میرے نبی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، فرماتے ہیں عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، ایک دن جب میں گھر سے باپ گھر کے اندر آیا، جیسی میں چلا ہوں دروازے پر پہنچا نہیں تھا، اتنے میں اچانک میں جیسی دروازے پہ پہنچا، فرماتے عائشہ میں نے ابھی دروازے پہ دستک بھی نہیں دی تھی، میں نے کبھی کھانسی بھی نہیں کی تھی، جیسی قدم رکھا ہے قدم بعد میں دروازے پہ پہنچا، دروازہ پہلے کھل گیا تھا، جیسی دروازہ کھلا میں نے جا کے کہا تھا خدیجہ ذرا سچ تو بتا، آج اتنے دن ہو گئے تیرے ساتھ رہتے رہتے، اتنا وقت گزر گیا تیرے ساتھ رہتے رہتے، لیکن بتا تو صحیح کبھی دروازے پہ آ کر کے آواز دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کبھی دروازے پہ آنے کے بعد دروازہ بجانے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، اے خدیجہ بتا تو صحیح دروازہ کیسے کھول دیتی ہو؟ فرماتے ہیں عائشہ سنو، اس وقت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ
آپ جیسی گلی میں موڑ مڑا کرتے ہیں، پہلے چوراہے پہ ہوتے ہیں آقا، آپ دروازے پہ بعد میں آتے ہو، نبوت کی خوشبو گھر میں پہلے آ جایا۔ کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ مفتی حماد میاں صاحب قبلہ۔ یار بیوی دیکھو، ابھی شوہر دوسرے چوراہے پہ ہے، خوشبو نے بتا دیا، فرماتی دروازے پہ آپ بعد میں آتے ہو یا رسول اللہ، خوشبو پہلے آ جاتی ہے، اور میں تو خوشبو سونگ کے پہچان لیتی ہوں، میرا ماہی آ گیا، میرا محبوب آ گیا۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں عائشہ، جب میں نے گھر میں قدم رکھا میرے سر پہ چوٹ کے نشان تھے، بدن پہ خون کے دھبے تھے، عائشہ نے میرا چہرہ دیکھا، دیکھ کے رونے لگی، کہنے لگی لگتا ہے محبوب آج پھر تیری قوم نے تجھ کو ظلم سے اور پتھروں سے ستایا ہے۔ اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ عائشہ جس وقت خدیجہ نے یہ بات کہی، ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے تسلی کے لیے سر پہ ہاتھ رکھا، میری چیخ نکل گئی۔ خدیجہ نے میرا ہاتھ پکڑا، لا کے بستر پہ بٹھایا۔ آقا فرماتے ہیں عائشہ تمہیں کیا بتاؤں، جب میں گھر سے گیا تھا تو گھر میں کوئی کھانے کا سامان نہ تھا، لیکن جب میں واپس آیا مجھے خدیجہ نے زب بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اپنے پیر کے پاس سے ایک پیالی اٹھائی ہے، اس پیالی کے اندر کھجوریں تھیں، ثاقب کھجوریں۔ فرماتے میرے نبی کہ عائشہ خدیجہ نے ایک کھجور ہاتھ میں لی، میرے منہ کے اندر دی، دوسرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا، پھر دودھ کے پیالے کو ہاتھ میں لے کر کے مجھے پلایا۔ فرماتے کہ ایک کھجور کھلاتی جاتی تھی اور دودھ پلاتی جاتی تھی، اور ساتھ میں کہتی جاتی تھی محبوب اداس نہ ہو، ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے کہ یہ پتھر مارنے والے تیرے مذہب کا پرچم لے کے آگے بڑھیں گے، محبوب اداس نہ ہونا۔ آقا فرماتے ہیں جب آخری کھجور رہ گیا میں نے ہاتھ پکڑا خدیجہ کا، ذرا توجہ سے سننا یہ آخری جملہ، آقا فرماتے ہیں کہ جب آخری کھجور رہ گیا میں نے خدیجہ کا ہاتھ پکڑا اور میں نے کہا خدیجہ میں نے تو کھا لیا ہے، لیکن سچ بتا تو نے بھی کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، تو بتا تو نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے۔ اور جواب میں تم سے بات کہنا چاہتا ہوں، یہیں پہ ٹھہر کے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہم چوراہوں پہ جاتے ہیں، ہمارا موڈ فریش ہوتا ہے، یاروں میں بیٹھ کے ٹھٹے لگاتے ہیں، ہمارا موڈ اچھا ہوتا ہے، لیکن جیسی گھر میں قدم رکھا بیوی کا چہرہ دیکھا، چہرے پہ 12 بج جایا کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کسی کا جوتا کھا کے آیا ہے۔ جیسی بیوی پوچھتی ہے کھانا کہ نہیں کھانا ہے، کھانا لگا دیا گیا ہے، تیور چڑھا کے بیٹھ جاتا ہے، سیدھے منہ بات کرنے کے لیے تیار تک نہیں ہے۔ یار ذرا رحم کیا کر، وہ تیری جیون ساتھی ہے، اس نے کھانا لگایا، تو نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا تو نے کھایا کہ نہیں کھایا، تو نے جانوروں کی طرح رکھا دیکھا، کھایا پیٹ بھرا باہر نکل جاتا ہے، یار تو نے اس سے کیوں نہیں پوچھا، وہ بھی تو صبح سے تیرا رستہ تک رہی تھی، وہ بھی تو سوچ رہی تھی شام کو شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گی، جب وہ آئے گا تو اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ہے، تو نے اپنا پیٹ بھر دیا، یار تو تو یاروں کے ساتھ چائے پی کے آیا ہے، دوستوں کی محفل میں ناشتے کر کے آیا ہے، لیکن اس سے پوچھ صبح جب تو گھر سے گیا تھا تیرے کپڑے کہیں پڑے تھے، برتن کہیں چھوڑ کے گیا تھا، تیرے گھر کا بستر بگڑا ہوا تھا، تیرے گھر میں کوڑا پڑا تھا، لیکن جب تو شام کو آیا ہے ایک ایک کپڑا تجھے طے لگا ملا ہے، گھر کے اندر صفائی ملی ہے، بستر تجھے سجا ملا ہے، میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں جب تو گیا تو ہر چیز میں ترتیب چھوڑ کے گیا تھا، اب جب آیا کہ ہر چیز ترتیب سے لگی ہے، مجھے بتا تو سکی یہ تیرا بستر کس نے سوارا ہے، تیرے کپڑے کس نے اٹھا کے رکھے ہیں، تیرے گھر میں صفائی کس نے کی ہے، تیرے برتن کس نے دھوئے ہیں، تیرے پھینکے ہوئے جوتوں کو سیدھا کس نے کیا ہے، تو کہے گا میرے گھر میں نوکرانی نہیں ہے، کوئی کام کرنے والی الگ کی دایا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ہاں صاحب بستر بھی اس نے ٹھیک کیا ہے، کپڑے بھی تیرے اس نے ٹھیک کیے ہیں، تیرے گھر کی صفائی بھی اس نے کی ہے، یار یہ تو صبح سے کام کرتے کرتے تھک گئی، اس نے ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیا، صرف یہ سوچ کر کے کہ شام کو شوہر آئے گا تو اس کے ساتھ کھانا ہے، شام کو شوہر آئے گا اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اور تو نے آ کر کے پہلے چہرہ بگاڑ لیا، تو نے ایک بار اس سے کیوں نہیں پوچھا کہ تو نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے، اپنے پیٹ بھر کے چلے جاتے ہو، یار وہ تیرا جیون ساتھی ہے، تیری شریک حیات ہے، تیرے دکھ اور غم کی ساتھی ہے، تیری خوشی کی ساتھی ہے، مزہ تو تب تھا جب تو دسترخوان پہ بیٹھا تھا، لقمہ منہ میں بعد میں لے کے جاتا، پہلے بیوی سے پوچھ لیتا بتا تو نے بھی کھایا کہ نہیں کھایا ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر بیوی کا دل خوش ہو جاتا، ادھر کرم مدینے والے گنبد خضرا کے آقا کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت ہمارے نبی کی شان مفتی حماد میاں صاحب قبلہ۔ اگر یہ زندگی ہوگی نا تو پھر طلاقیں نہیں ہوں گی، جی جی یار
तुम अपना पेट भर के चले गए, उससे एक बार भी नहीं पूछा तूने खाया कि नहीं। जी जी जब तुम्हें उसकी परवाह नहीं, वो जूता लेके खड़ी नहीं होगी तो क्या करेगी। बेशक हैं? जी। मैं कहता हूं उसकी भी रजा कुछ तलाश करो। खाने से पहले उससे पूछ तूने खाया कि नहीं। अगर वो चुप है तो हाथ पकड़ के बैठा, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले तू खा। जी जी जी। और यार इतनी सी बात कह दो, बस इतना औरत का दिल रख लो, फिर चाहो उसे पैर की जूती बनाओ, चाहो फिर उसे जमीन पे जैसा चाहो वैसा चलाओ, और तुझसे पूरी जिंदगी उफ नहीं करेगी वो। मगर शर्त है पहले उसका भी तो दिल जीतना जानो। जब मन में आया तब कूट लिया, जब मन में आया तब पीट लिया, बाहर ऐसे निकला कपड़े झाड़ के जैसे इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। औरत को मारना जवान कोई कमाल नहीं है, अगर वो पिट रही है ना कमजोर नहीं है, ये याद रखना। अगर तो तुम मार सकते हो, एक बीवी भी मार सकती है। जी जी जी। लेकिन तू गाली बकता रहा, वो चुप खड़ी रही, तू मारता रहा, वो हाथ नीचे करके खड़ी रही। उसने तेरे खिलाफ जबान तक न खोली, तेरे खिलाफ उसने हाथ तक न बढ़ाया। क्या उसमें ताकत नहीं थी? क्या वो खाना नहीं खाती? ताकत उसमें भी है, खाना वो भी खाती है, वो भी तुझे मार सकती थी, वो भी गाली बकती थी। लेकिन पता है वो क्यों नहीं उतनी जरूरत और हरकत करती है? उसे याद है जब वो घर से चली थी, बाप ने बेटी के आगे आके कहा था बेटी परदेश जा रही है, अपने शोहर के घर जा रही है, अपने बूढ़े बाप के बालों की सफेदी का ख्याल रख लेना। ए मेरी बेटी अगर उस घर से निकाली गई तो बाप की पगड़ी पे दाग लग जाएगा। अगर उस घर से तू बेइज्जती के साथ वापस आ गई तो हम किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। और यार याद रखो ताकत उसके भी अंदर है, ताकत तुम्हारे भी अंदर है। अगर वो चुप खड़ी है तो इसलिए नहीं कि वो मार नहीं सकती, बल्कि सिर्फ इसलिए खड़ी है कि अगर आज मैंने हाथ उठा दिया तो दुनिया मुझे कुछ नहीं कहेगी, मेरे बाप को गालियां देगी। कोई कहेगा कैसी परवरिश बेटी की है, कोई कहेगा कैसे बाप की बेटी है, कोई कहेगा कैसे घराने की बेटी है। और यार तेरे जुल्म सहती रही, तेरी मार खाती रही, सिर्फ इस बुनियाद पर कि दुनिया तुझ पे जुल्म कर ले लेकिन मेरे बाप पे कोई उंगली ना उठा सके। और यार बेटी होती है कि सारे जुल्म सहे हैं तो तेरे लिए नहीं, बूढ़े बाप की सफेदी के लिए सही है। अगर तुझे जन्नत चाहिए तो बीवियों को सताया ना करो, उन्हें मनाया करो। अगर इधर बीवी दुआ दे देगी उधर मदीने वाले मुस्तफा जन्नत का इशारा। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कह दिया मसलके आला हज़रत हमारे नबी की शान। तुमसे किसने कह दिया बीवी के पास जन्नत नहीं है? जी जी जी। मर के देख लड़के फिर बताते जन्नत तेरा बाप दिलाता है क्या? हाँ लोग कहते बड़ा कड़वा बोलता है ये मौलवी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच कहता हूं जब हमारे एतकाद इतने कमजोर हो जाए ना कि गला दबा के मर जाओ, शफात कब्र में ही रखी है। चल बेटे पता चलेगा भाई, हक है उसका आप पर, मेहरबानी करो। उसको सता के अगर जन्नत में जाने की कोशिश करोगे ना, पहले गरेबान पकड़ के पुल सिरात पे रोकेगी। इन उलमा से पूछो कितना लंबा चौड़ा रास्ता है, लंबाई बता देता हूं, चौड़ाई ये बता देंगे। लंबाई 500 बरस की है। कितनी? 500 बरस। चौड़ाई इनसे पूछो फिटों में होगी कि गजों में होगी? सब जानते, बाल से ज्यादा बारीक होगी, तलवार से ज्यादा तेज। फरमाया गया अगर हक है ना किसी का, वो बंदा उस पर वैसे ही डर लग रहा होगा यार नीचे दोज़ख, और ऊपर वो वैसे ही फिसल के, अमल तो है नहीं जो रपट के चले जाए, वैसे ही डगमगा रहा होगा। वहां के गिरबान पकड़ेगी और ऐसे हिला के कहेगी बता मेरा हक मार के किधर जा रहा है। बेशक बेशक। समझ रहे, मेरा हक मार के जी किधर जा रहा है यार, अपनी बोझ बन जाएंगे। और फिर गिरबान पकड़ के हिला दिया उसने, फिर किधर जाएंगे? मेहरबानी करो, हक अदा करके मरो। तवज्जो है आपकी? मैंने कहा था कभी खाने से पहले इनसे भी पूछ लिया करो जी कि तुमने क्या खाया क्या नहीं। वो एक कमेंट उस पे व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे एक साहब कहने लगे जी गलती आयशा की है, गलती आयशा की है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ भाई कुछ तो सोच लो, मेहरबानी करो। गलती उसकी जरूर है लेकिन तुम क्या अंधे हो गए हो? चलो चल के फिर सारे लोग मिलकर आयशा के लिए बद्दुआ करते और आरिफ के गले में हाथ डालने चल करके हैं? उसके गले में हार डाले जाएंगे नहीं। यार आज आयशा उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, जी जी जी। उसके बाप से पूछो जिसने बेटी खोई है, क्या दर्द होता है बेटी के खोने का।
قاری صاحب قبلہ نے بڑی اچھی باتیں کہیں، جب یہاں سے رخصت ہوتی ہے تب خاندان روتا ہے، جی اور جس گھر سے جوان بیٹی کی لاش اٹھی ہوگی اس گھر کا عالم کیا رہا ہوگا. بے شک. ہے سوچو، مہربانی کرو جوانوں، اگر ایسے کوئی ہماری وجہ سے مر گیا نا تو لوگ کہتے ہیں مولوی کڑوا بولتا، پتہ چلے گا جنت کتنی مشکل سے ملے گی. اتنی بھی سستی نہیں پلیٹ میں اٹھا کے کھا لی. جی ہاں بہت مشکل ہے جنت کا معاملہ بھی. مہربانی کرو کسی کو ستایا نہ کرو، کسی کو رلایا نہ کرو، اور مہربانی کرو حق دے کے مرو، حق کھا کے مت مرو. جی حق دے کے مرو، حق کھا کے مت مرو. ہم نے یہ دیکھا ہے بیٹیاں پردیش چلی جاتی ہیں نکاح کے بعد، ادھر سسرال والے بس انہیں تو پھر نوکرانی مل گئی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہو گیا، بیٹی تو بس تنہا ہو گئی، نہ سسرال والے ساتھ نہ میکے والے ساتھ. بھائیوں نے بھی دروازے بند کر دیے بہن کے لیے، کیونکہ آتی ہے نا تو بھائی بھی منہ ٹیڑھا کر لیتا ہے. جی بیویاں ان کی آنکھیں نکال کے دیکھتی ہیں اب کیا لینے آ گئی ہے، ابھی تو بھات دیا تھا. ہاں سب جوڑے بیٹھی رہتی ہیں بھابیاں، ابھی تو بھات دیا تھا، اور یہ نہیں دیکھتی خود کتنا کھا کے بیٹھی ہے. جی اس کی ایک کرا 500 روپے کے کپڑے فلا ٹائم پہ بنائے تھے، 1000 کے فلا ٹائم پہ بنائے تھے، پورے سال کا اسٹیمیٹ، ایسا لگتا ہے پورا حساب مینیجر یہی بیٹھا ہے. جی سب جوڑ کے بتا دے گی ابھی تو دیا ہی تھا، پھر آ گئی. یار مہربانی کرو، ان کا بھی حق ہے اس گھر میں. اور میں باپوں سے گزارش کروں گا مرنے سے پہلے بیٹیوں کو کم سے کم ایک کمرہ دے کے چلے جاؤ. جی 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 ایک کمرہ بیٹیوں کو دے کے چلے جاؤ، جبکہ ان کا حق ہے جائیداد میں. کھا کے مر جاتے ہیں، بیٹی کی جائیداد کھائی حج کو چل دی ہے، 3 عمرے کر کے مر رہا، ایک حج کر کے مر گیا، اور بیٹیوں کا حق نہ دے سکا. مہربانی کرو ان کا حق جو ہے نا دے کے مرو. شریعت میں حق ہے، مولوی نہیں کہہ رہا ہے، صرف بتا رہا ہے مولوی، ان کا حق ہے، کھا کے نہیں دے کے مرو. کھا کے نہیں دے کے مرو. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم نے بیٹیوں کے نکاح کر دی، پردیش چلی گئیں، ان کا حق نہیں رہ جاتا. یار مہربانی کرو، باپ کے انتقال کے بعد جب بیٹیاں آتی ہیں اور بھائی آنکھیں نکال کے دیکھتے ہیں، بھابیاں تیور بدل کے جب ان کا چہرہ دیکھا کرتی ہے نا تو انہیں پھر باپ کا چہرہ یاد آتا ہے. وہ کہتی میرے باپ کم سے کم جب انتقال کیا تھا تو ایک کمرہ دے کے تو چلا جاتا، جب میں آتی تو اپنا حق سمجھ کے اس میں بیٹھ جاتی، اپنا حصہ سمجھ کے آرام سے ہو جاتی. اب تو دروازے تک آتے ہوئے حیا آتی ہے، اب تو اس گھر میں آتے ہوئے شرم آتی ہے. یہ خیال بیٹیوں کو آیا کرتے ہیں، اور یار اللہ نے تمہیں دولت دی، تمہیں 10-20 بیگھے زمین کا مالک بنایا، تم نے ساری زمین اٹھائی بیٹوں کے نام کر دی، بیٹیوں کو پھوٹی کوڑی نہ دے سکے، جہیز کے نام پر تو 4000 یا 10-5 لاکھ دے دیے، چھٹی ہو گئی. یار اس سے دے دینے سے تمہارا حق ادا نہیں ہو جاتا ہے. زمین میں بیٹیوں کا حصہ ہے تو دے کے مرو، مکان میں بیٹیوں کا حصہ ہے تو دے کے مرو. مہربانی کرو بیٹیوں کو اتنی جگہ دے کے جاؤ تاکہ تیرے مرنے کے بعد جب اسے تیرے مکان کی یاد آئے اور اس گھر کے اندر قدم رکھے تو اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، بلکہ جب سکون سے بیٹھا کرے اس کے ہاتھ اٹھ جائے کرے اور کہا کرے یا اللہ میرے باپ نے اس گھر کے اندر میرے سکون کی جگہ چھوڑ دی ہے، یا اللہ تو میرے باپ کے لیے قبر میں آسانی پیدا فرما. سبحان اللہ بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ. بیٹھ جائیے، وقت بھی بہت ہو گیا ہے. ٹانگیں سیدھی ہو گئی بھائی؟ ہو گئی تو بیٹھ جائیے. اللہ سلامت رکھے، اللہ یہاں بھی ٹانگیں سیدھی رکھے، قبر میں بھی ٹانگیں سیدھی رکھے. ورنہ گرز پڑیں گے بڑی ٹیڑھی کر. جی مہربانی کرو تھوڑا سا ذرا سکون سے بیٹھ جائیے. مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، مفتی حنیف القادری صاحب قبلہ ماشاءاللہ بریلی شریف سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد بریلی کا فیضان آپ دیکھیں گے. اور ابھی بھائی نور مجسم صاحب پہ بھی ایک قرضہ باقی ہے جی. ہم تو گھر کے ہی آدمی ہیں، لیکن اگر 5-10 منٹ برداشت کریں تو اور تھوڑی سی بات کر لیں. جی ذرا بول دو یا رسول اللہ. ہاں ایسا لگنا چاہیے جلسہ ابھی شروع ہوا ہے. جی ٹھیک ہے جی، ذرا سارے کہہ دو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میں کیا عرض کر رہا تھا آپ سے؟ ہاں بیٹیوں کا حق دے کے مرو، ان کا حصہ دے کے مرو. تم تو چلے جاؤ گے بیٹوں کو سونپ کر کے، سوچتے ہو نا بیٹا ایسا وارث ہے جائیداد کا. بیٹیاں بھی تو ہوتی ہیں، یہ لاوارث نہیں ہوتی، انہیں بھی دیا کرو. ان کا جو حق ہے وہ دو، ورنہ قیامت میں گریبان پکڑیں گی. جی یہ یاد رکھنا. اگر معاف کر دیا جیتے جی تو ٹھیک، اور اگر ایسے ہی مر گئی تو حق لیں گی.
بے شک بیٹے ہی سب کچھ نہیں ہوتے، ان پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے. بستر پہ بیمار پڑ کے دیکھ، جدھر جاگا ہے اس سے جا کے کہے گا دعا کر دو مٹی پیاری ہو جائے اللہ کو. ہاں جس کے نام 20 بیگھے زمین کر جاتے ہیں وہ نا، وہی کہتا دعا کر دو مٹی پیاری ہو جائے اللہ کو. یار مہربانی کرو، بیٹے ہیں آپ کے ٹھیک بڑھاپے کا سہارا ہے، لیکن بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوا کرتی ہیں. وہ کہانی کس نے نہیں سنی یا کون نہیں جانتا کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، جنازہ نماز کے لیے لا کے رکھا گیا. جب جنازہ نماز کے لیے لا کے رکھا گیا، انہی نمازیوں کی صف میں سے ایک شخص نکلا. اس نے نکل کے آگے کہا تھا صاحب نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرا قرضہ چاہیے. جیسے اس نے اتنا کہا تھا امام بھی مصلی سے پیچھے ہٹ گیا. اس کے کہنے کے بعد کہ نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرا قرضہ چاہیے، اللہ اکبر کھلبلی مچ گئی. بیٹے منہ چھپا رہے تھے، اپنی اپنی صفوں کے اندر کونوں میں جگہ تلاش کر رہے تھے. جب کوئی قرضہ دینے والا آگے نہیں آیا، نماز جنازہ روک دی گئی. یہ بات ہواؤں کی طرح پھیلی اور چلتے چلتے یہ بات میت کے دروازے تک پہنچی. اس کے گھر کے اندر بیٹی موجود تھی. اسے پتا چلا کہ کوئی جنازہ گاہ میں ہے جو میرے باپ کی نماز جنازہ نہیں ہونے دے رہا ہے. سنا کہ میرے باپ کے اوپر اس کا قرضہ موجود ہے. بیٹی نے اتنا سنا، اپنے مکان کی چابیاں لی ہے، بچوں کا ہاتھ پکڑا ہے، وہاں پہنچی جہاں پہ جنازہ رکھا ہوا تھا. اور جانے کے بعد اس نے اپنی چابی ہاتھ میں لے کر کے پہلے باپ کے جنازے کے قریب گئی ہے. باپ کے چہرے سے کفن ہٹایا، ہٹانے کے بعد ماتھا چوما اور چوم کے کہا تھا میرے باپ پریشان نہ ہونا، ابھی تیری بیٹی موجود ہے. میرے ہوتے ہوئے کوئی تیری نماز جنازہ کو کیسے روک سکتا ہے. اتنا کہنے کے بعد بیٹی نے پھر ان لوگوں کی طرف رخ کیا جدھر وہ قرضے والا کھڑا تھا. کہا کون ہے جس کا میرے باپ پر قرضہ ہے؟ ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا تیرے باپ پر میرا اتنا قرضہ ہے. اس بیٹی نے اپنی مکان کی چابی اٹھائی اور اس کی گود میں ڈال کے کہا لے یہ میرا مکان بیچ دے اور اس سے جا کر کے اپنے قرضے کے پیسے لے لے. اگر پھر بھی تیرا قرضہ پورا نہ ہو تو آ جانا میرے دروازے پہ، میں اولاد بیچ دوں گی، تیرا قرضہ ادا کروں گی. اللہ وقت پر اتنا سننا تھا، اس کی چیخ نکل جاتی ہے. چابی واپس کر کے کہتا ہے بہن مجھ پہ کسی کا قرضہ نہیں، میرا قرضہ کسی پہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو جنازہ پڑا ہے اس کا میرے اوپر قرضہ 3 لاکھ کا تھا. میں اس کا قرضہ واپس کرنے آیا تھا، لیکن میں سوچنے لگا اس کا صحیح وارث کون ہوگا، کس کو اس کا قرضہ دیا جائے. وہ کہتا کہ میں نے یہ سوچنے کے بعد میں نے یہ کام کیا. اس نے پھر بیٹی کو بلایا اور اس کا پیسہ بیٹی کی گود میں ڈالا اور ڈالنے کے بعد کہا تھا بیٹی معاف کر دینا، جنازے کی نماز اس لیے نہیں روکی گئی کہ تیرے باپ پہ میرا قرضہ تھا، بلکہ اس لیے روکی گئی ہے کہ تیرے باپ کا میرے اوپر قرضہ تھا. صاحب یہ بیٹیاں ہوا کرتی ہے، جب جنازوں کی نمازیں روکی جاتی ہے تب بیٹیاں کام آیا کرتی ہے اور تم انہی بیٹیوں کو لاوارث بنا کے چلے جاتے ہو. ان کا جائیداد میں حق نہیں دیا جاتا ہے، ان کا حصہ نہیں دیا جاتا. اور جب حصہ نہیں دیا جاتا ان کو یاد آتی ہے باپ کی دہلیز کی، جب یاد آتی ہے باپ کے اس مکان کی جس کے اندر دیوار باپ کے ہاتھ کی کھڑی ہے، جس میں درخت باپ کے ہاتھ کا کھڑا ہے، تو سوچتی ہے چلو باپ نہ سہی اس کے ہاتھ کا بنایا مکان دیکھ لے، باپ نہ سہی اس کے ہاتھ کی بنائی دیوار دیکھ لے. اللہ اکبر یہ سوچ کے آیا کرتی ہے. بھابیاں کہا کرتی ہیں گھر میں مت آیا کر، تیرے آنے سے سکون ختم ہو جاتا ہے، تیرے آنے سے آرام ختم ہو جاتا ہے. تو بہنوں کے کلیجے تڑپ جاتے ہیں. بیٹیاں کہتی ہے بھائی تیرے دروازے پہ دولت لینے نہیں آئے تھے، تیرے دروازے پہ روٹی کھانے نہیں آئے تھے، ہمیں تو باپ کی یاد آئی تھی جب تیرے دروازے پہ چلے آئے تھے. اللہ اکبر یہ کہتی ہوئی بیٹیاں گھر سے نکلتی ہیں اور قبرستان جا کے باپ کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے میرے باپ اچھا کیا تو نے جو کیا ہے، کاش ایک مکان دے کے آ جاتا جو ہم در در کی ٹھوکریں نہ کھاتے. او یار مہربانی کرو، تم جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہو، قبر میں ساتھ نہیں لے کے جانا ہے تو اتنا ضرور کر لینا جب مرو تو جب بیٹے آئے تو سادہ کاغذ مت منگا لینا. بیٹیوں سے چھپ کر کے بیٹوں کو بلا کر کے ان کے انگوٹھے اپنی زمین پہ ان کے انگوٹھے اپنی زمین پہ مت لے لینا، ان کے نام جائیداد ساری مت کر دینا، بلکہ جو بیٹوں کا حق ہے وہ بیٹوں کو دے کے مرنا، جو بیٹیوں کا حق ہے وہ بیٹیوں کو دے کے مرنا. اور یار جب ایسے کر کے جائے گا تو خدا کی قسم تیجا 40واں بعد میں ہوگا، فاتحہ بعد میں ہوگی، درود بعد میں ہوگی، تو قبر میں بعد میں آئے گا، مدینے والا پہلے تیری قبر میں. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حماد میاں صاحب قبلہ. یار سب کھا کے مر گئے، کوئی بیٹیوں کو دیکھنے والا تک نہیں. اور کہہ دیا جائے کہ باپ کی جائیداد میں تیری استعمال کر رہا ہے، بھانجی غریب ہے کچھ مدد کر دے، تو پتا ظالم کیا کہتا، ہاں دے دوں گا 2-3 لاکھ، بھیک دے رہا ہے.
اسے شرافت تو سمجھتا ہے، 2-3 لاکھ دے دیں گے، کر رہے ہیں مدد۔ باپ کی کروڑوں کی سمپتی پہ سانپ بن کے تو بیٹھے، اور اس سے زیادہ تو باپ کی جائیداد میں زکوٰۃ نکلے گی، بے شک جتنا تو امداد میں دینا چاہتا ہے۔ اس کے بعد سماج میں کہتے ہیں اگر خدا نہ کرے کوئی بھانجی یتیم ہو جاتی ہے نا، اور بہنیں بیوہ ہو جاتی ہیں، اور اگر بھتیجوں کی بھانجوں کی آدمی شادی کرتا ہے نا، تو اگر ولیمے کا کھانا اپنے ذمہ لے لے گا نا تو بڑا عجیب دور ہے بھائی، ذمہ لے لے گا ولیمہ، اور کھانا کے ٹیبل سجے ہوں گے نا تو بیوی عورتوں میں گھوم رہی ہوگی، آپ مردوں میں ٹہل رہا ہوگا، اور جا کے کہے گا نا جس ٹیبل پہ بیٹھے گا بھائی کوئی کمی رہ جائے تو معاف کر دینا، کہ میں نے اپنی طرف سے کیا، بیچارے کی اس کی تو اوقات نہیں تھی جو وہ کر دیتا۔ جی احسان کر کے رسوا کرتے ہیں۔ ادھر بیوی عورتوں میں کہہ رہی ہے کہ بہن کوئی کمی رہ جائے تو بتا دینا، یہ ہمارے آدمی نے کیا ہے، بیچارہ وہ تو بڑا غریب تھا، اس کے تو بس کی یہ بھی نہیں تھی 4 آدمیوں کو کھلا دیتا، مہربانی کر اگر کسی پر احسان کیا ہے تو جتایا نہ کرو، کسی پہ احسان کر رہے ہو تو اس پہ احسان جتایا نہ کرو، اور یار اگر کسی کے ولیمے کے کھانے کا انتظام کیا ہے تو ٹیبلوں پہ بیٹھ کے اسے رسوا نہ کر، تم اس طرح کے دعوے کیے کرتے ہو، اس کی اوقات نہ تھی میں کر رہا ہوں، غریب کی آنکھیں شرم سے جھک جایا کرتی ہے، گردن شرم سے جھک جایا کرتی ہے، اور یار کسی پہ احسان کر کے احسان جتایا نہ کرو، بلکہ احسان پہ پردہ ڈال لیا کرو، دنیا نہ دیکھے گی تو کوئی بات نہیں ہے، جس کی رضا کے لیے کیا ہے وہ خدا دیکھ رہا ہے، جس کی رضا کے لیے کیا ہے وہ مصطفیٰ دیکھ رہا ہے۔ غریب کی مدد کرنے کے بعد اسے چراغے پہ رسوا نہ کر، بلکہ اس کا کام اپنے کام کو اس کا کام بتا دے، یہ کسی پہ ظاہر نہ کر کہ میں نے مدد کی ہے تب یہ ہو رہا ہے، اگر پتہ بھی چل جائے پردہ ڈال کے کہہ دے یار ذریعہ میں تھا، کرنے والا خدا ہے، جب تیری نیت ایسی ہوگی جملے ایسے ہوں گے تو خدا کی قسم ادھر غریب بھی مسکرائے گا، مدینے والا مصطفیٰ بھی مسکرائے گا۔ بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور بنا کے رکھ دیا بھائی، اور مہربانی کرو کسی پہ احسان کیا کرو تو جتایا نہ کرو۔ جی ہاں لوگ احسان کرنے کے بعد پانی پھیر دیتے ہیں، فرمایا گیا 3 شخص ایسے جن کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ جی ہاں 3 لوگ ایسے جن کی طرف اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر نہیں کرے گا۔ 2 کی بات چھوڑیے، تیسرے کی بات کروں، فرمایا گیا جو کسی پہ احسان کر کے احسان جتائے گا نا، اللہ اس کی طرف اپنی نظر کرم بھی نہیں کرے گا، اور بخشش اور مغفرت تو بہت بڑی بات ہے، رب اس کی طرف اپنی شایان شان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ مہربانی کرو کسی پہ احسان کر کے اگر جتا دیا سب ختم ہو جائے گا۔ جلسے میں پیسے دے کے کہہ دیا ہاں ہم نے اتنے پیسے دیے تھے تو جلسہ ہوا، بھائی آخرت کے لیے بھی کچھ تیاری کر کے جی میں نے کہا تھا صاحب جب گھروں کے اندر آیا کرو نا تو گھروں کے حالات بہتر کرو، گھروں کے حالات بہتر کرو، خود کھانے سے پہلے بیوی سے پوچھ لیا کرو تو نے کھایا کہ نہیں، جی اور نہیں کھایا ساتھ بیٹھا لے۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ جب میں بیٹھا نا کھانا کھانے کے لیے، وہ خدیجہ نے کھجور دی، آخری کھجور رہ گئی، میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا خدیجہ تو بتا تو نے بھی کچھ کھایا کہ نہیں؟ فرماتے ہیں جب میں نے اتنا کہا آقا فرماتے میری خدیجہ کی آنکھیں برسنے لگی، میری خدیجہ کی آنکھیں برسی اور میرا ہاتھ روک کے کہنے لگی یا رسول اللہ اگر بھوک کی وجہ سے ہمارا کچھ نقصان ہو گیا تو صرف ہمارا نقصان ہوگا، آقا اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو صرف خدیجہ کا نقصان نہیں بلکہ ساری کائنات کا نقصان ہو جائے۔ بے شک بے شک جی آقا اگر خدیجہ کو کچھ ہوا تو میرے جیسی 1000 بیٹیاں پیدا ہوں گی، لیکن آقا آپ کے جیسے کائنات میں کوئی دوسری خاتون، آپ کے جیسی کائنات میں کوئی دوسری ذات پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں عائشہ مجھ سے خدیجہ اتنا پیار کرتی تھی، اللہ اکبر۔ یہ ازدواجی زندگی ہوتی ہے، یہ میاں بیوی کے رشتے ہوتے ہیں، ہم نے رشتوں کو تماشا بنا دیا، ہم نے حق جتانے کا ذریعہ بنایا رشتوں کو، ہم نے کھیل بنا دیا، یہی وجہ ہے گھروں میں جھگڑے ہیں، گھروں میں برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سی بات پر شوہر ناراض ہو جائے تو پھر عورت کی خیریت نہیں ہے، ہاں عورت کی خیریت نہیں ہے۔ میرے نبی کی پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے نبی ایک دن غسل فرما کے باہر نکلے نا، آپ کے ہاتھ میں آٹا تھا، آپ نے تھوڑا آٹا لیا سرکار کے بدن پہ یوں لگا دیا، نبی پھر گئے پھر نہا کے آئے، اور آقا فرماتے عائشہ اگر پہلے لگا دیا ہوتا تو نہا بھی اکٹھا لیتے۔ یہ جملے تھے۔ آج مجال ہے اگر تولیہ چھو دی اور چھو دی عورت نے تو پھر خیریت نہیں ہے۔
مزاج اچھے کرو، اخلاق بہتر کرو۔ اگر تم اپنے گھر والوں کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے تو پھر تم باہر والوں کے لیے کیسے اچھے ہو سکتے ہو؟ اگر اپنے گھر میں سکون نہیں دے سکتے تو پھر کس کو سکون دو گے ساجی؟ مہربانی کرو، حالات بہتر کرو، گھروں کی زندگی اچھی کرو، بات بات پہ جھگڑے اور طلاقوں کی نوبتیں ختم کرو، زندگی گزارنے کا طریقہ صحیح نکالو۔ اور یار اگر کوئی بیوی کسی کی سخت مزاج بھی ہے، میں یہ نہیں کہتا سارے شوہر غلط ہیں، وہ بیویوں سے بھی گزارش ہے مہربانی کرو شوہروں کی عزت کیا کرو۔ اگر شوہر کہتا بازار نہیں جانا ہے تو یہ سب سے پہلے نکلے گی۔ وہ کہتے دوپٹہ سر سے نہ اتر جا، تو دوپٹہ سر سے اترنے کی بات صاحب بدن پہ ہی نہیں ہوگا، منع کیوں کرا؟ شک کرتا ہے اس بات پہ آ کے، بس دوپٹہ بدن پہ ہی نہیں رہے گا۔ وہ جنتیں ایسے نہیں ملا کرتی ماں بہنوں، تمہیں تو فرمایا میرے نبی نے تمہیں بڑی کثرت کی تعداد میں دوزخ میں دیکھا گیا، مردوں کی تو پھر بھی خیر ہے، مہربانی کرو فرمایا گیا عورتوں کو زیادہ تعداد میں دیکھا ہے۔ تم سے بھی گزارش ہے شوہروں کی عزت کرو، جنتیں ایسے نہیں، جنتیں شوہر کی فرما برداری میں ملا کرتی ہیں۔ فرمایا میرے نبی نے اگر خدا کے بعد عبادت کا حکم ہوتا تو میں سب سے پہلے سجدے کی اجازت ہوتی تو میں سب سے پہلے عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ اتنا بڑا رتبہ شوہر کا ہے، اور تم اپنے شوہروں کی نافرمانی کر کے زبان چلا کر کے آخرت اپنی برباد نہ کرو۔ اللہ کریم ہمیں سب کو اپنے محبوب کے فرامین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا گیا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تمہاری عورتیں تمہارا لباس ہے اور تم اپنی عورتوں کا لباس ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے عورتوں کے راز اپنے پاس تک رکھو اور تمہاری عورتیں تمہارے رازوں کی حفاظت کریں۔ جب تم بیویوں کی مخالفت چوراہوں پہ کرو گی، اور پھر نوبت پنچایتوں میں آ جاتی ہے، جب پنچایت میں آتی ہے تو عورت شوہر کی برائیاں 4 لوگوں میں کرتی ہے اور شوہر عورت کی برائیاں 4 لوگوں میں کرتا، پھر وہ عیب کھل کھل کے آتے ہیں جو باپ کو بھی نہیں پتا ہوتے میرے بیٹے میں کب سے یہ ہے۔ ہاں پھر عزتوں کے جنازے نکلتے ہیں۔ مہربانی کرو، تمہاری عزت کو میرے نبی نے کعبے کی عظمت سے زیادہ بڑا بتایا ہے، اس عزت کی حفاظت کرو۔ مہربانی کرو جھگڑے ہوں چوراہوں پہ نہ لاؤ، گھر کی باتیں گھروں میں نپٹا لیا کرو۔ اللہ کریم میری گفتگو پہ پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ ہے جی، تھک گئے ہیں کیا کلمہ شریف پڑھ لیں؟